اس نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ سوچ رکھا تھا اس پر عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ بریٹا کے آنے سے پہلے اس کا بیٹا سلطان مراد آ گیا۔ قاسم بچے کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد بریٹا لوٹی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ قاسم نے اس کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ہماری دعوت قبول کر لی گئی اور رومیل سے تو میں نے پہلے ہی اجازت لے رکھی ہے۔ مقدس باپ ہماری دعوت پر کل رات کا کھانا کھانے ہمارے ہاں تشریف لائیں گے۔ قاسم کو توقع نہیں تھی کہ دیمونان اتنی جلدی آنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مصروفیات کی وجہ سے کئی دن بعد کا وقت دے گا۔ اب قاسم کو جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا، چنانچہ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنے سامان میں سے کچھ قیمتی اشرفیاں ایک تھیلی میں بھر کر بریٹا کے پاس لے آیا اور کہنے لگا، یہ لو بہن، مقدس باپ کو دعوت میں نے دی ہے اور اس دعوت پر رقم بھی میں ہی فراہم کروں گا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ بریٹا وہ پیسے رکھ لے، لیکن بریٹا نے صاف انکار کر دیا اور کہا، تم ہمیں شرمندہ نہ کرو، میں تمہیں گھر کا فرد اور اپنا بھائی سمجھتی ہوں، تم یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو۔ قاسم نے رقم واپس لے لی اور محتاط لہجے میں بریٹا سے کہا، اب میں تمہیں اپنی کہانی سنانے کے لیے بھی تیار ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میں اپنے دل کا مدعا بیان کروں۔ میری کہانی بے حد دلچسپ بھی ہے اور دردناک بھی۔ قاسم نے جان بوجھ کر اس قدر تجسس پیدا کیا تھا۔ بریٹا کا بچہ باہر صحن میں کھیل رہا تھا۔ قاسم مکان کے برآمدے میں بریٹا کے ساتھ ایک اونچی چوکی پر بیٹھا تھا۔ قاسم کے اس لہجے سے بریٹا کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، خدا جانے یہ مورگن قاسم کیا سنانے والا تھا۔ بریٹا نے سوچا اور اپنی تیوری پر بل چڑھا کر قاسم سے کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، تم اتنے تکلف سے کام کیوں لے رہے ہو؟ میں پوری توجہ اور انہماک سے تمہاری بات سن رہی ہوں۔ قاسم نے بریٹا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہن، دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے تمہارے سامنے دہراتے ہوئے لاج آتی ہے۔ قاسم نے ابھی جھوٹی کہانی سنانے سے پہلے تھوڑا سا شرمانے کی اداکاری کی تو بریٹا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے تم تو شرما رہے ہو، ایسی بھی کیا بات ہے؟ لگتا ہے میرے بھائی کے دل میں کوئی محجبین ڈیرا جمائے بیٹھی ہے۔ بریٹا نے قاسم کی توقع کے مطابق بات کی تھی۔ قاسم مزید شرمانے لگا اور لجاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک سمجھی ہو، واقعی مجھے ایک البانوی لڑکی مارسی سے بے حد محبت ہے۔ وہ صرف حسین ہی نہیں، بے حد ذہین اور دانش مند بھی ہے، لیکن وہ مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ اب تمہیں یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ تمہارے اسی مقدس باپ ڈیمونان نے میری مارسی کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ قاسم بات کرتے کرتے رک گیا کیونکہ بریٹا حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولی، اوہ، تو کیا تم مقدس باپ ڈیمونان کو جانتے ہو؟ یہ تو غضب ہو گیا، میں تمہیں ان کے سامنے اپنا بھائی کہہ چکی ہوں۔ اب وہ تم سے ملیں گے اور تمہیں پہچان لیں گے تو میں تمہارے ساتھ کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گی؟ لیکن قاسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بریٹا بہن، گھبراؤ مت، تم تو میری کہانی سننے سے پہلے ہی گھبرا گئیں، پہلے سن تو لیتی۔ ڈیمونان مجھے جانتے ہیں لیکن یہ تو نہیں جانتے کہ میری کوئی بہن بھی ہے یا نہیں۔ جو رشتہ تم نے بتایا ہے اس پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اگر تم ڈیمونان کو جانتے تھے تو تم نے مجھے دعوت دینے سے پہلے تک بے خبر کیوں رکھا؟ یہی تو میں بتانے جا رہا ہوں۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ بطریق اعظم ثانی ڈیمونان آج سے 7 سال پہلے ادرنا، البانیہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں رہ چکے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ البانیہ میں تھے اور میں بھی وہیں تھا۔ وہاں مجھے ایک شاہی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی سے محبت ہو گئی تھی۔ فادر ڈیمونان نے البانوی بادشاہ سکندر بیگ کے لیے اس لڑکی کو مجھ سے حاصل کیا اور اس کی بیچاری ماں کو قتل کرا دیا، لیکن مارسی سکندر بیگ کے پاس بھی نہ رہی اور لاپتہ ہو گئی۔ تب سے اب تک 7 سال ہو گئے ہیں، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں قسطنطنیہ بھی در حقیقت اسی لیے آیا ہوں۔ فادر ڈیمونان مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے طور پر کسی طرح ان سے پوچھ گچھ کرو اور مارسی کا پتہ لگانے کی کوشش کرو۔ بیٹا، تم میری بہن ہو اور بہنیں بھائیوں کے لیے اس طرح کی قربانیاں تو دے ہی دیتی ہیں۔ بریٹا غور سے قاسم کی بات سن رہی تھی۔ بات ختم ہوئی تو وہ چہک کر بولی، لو، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تم تو ایسے ہی منصوبے بناتے رہتے ہو۔ میں سیدھی طرح ڈیمونان سے پوچھ لوں گی کہ مارسی کہاں ہے، اگر فادر کو پتا ہوا تو ضرور بتا دیں گے۔ قاسم بریٹا کی سادگی پر مسکرا دیا۔ ڈیمونان کے دماغ سے کوئی بات نکلوانا آسان کام نہیں تھا، چنانچہ قاسم نے بریٹا کو اپنی گھڑی ہوئی جھوٹی کہانی شروع سے لے کر آخر تک سنا دی۔ اس کی کہانی میں کئی ایسے بھی موڑ تھے جہاں بریٹا کے آنسو نکل آئے۔ کہانی کا پلاٹ تو یہی تھا جو قاسم پہلے بتا چکا تھا، البتہ اس کی جزیات اور تفصیل بڑی دلچسپ تھی۔ بریٹا پوری توجہ کے ساتھ اس کی کہانی سنتی رہی۔ قاسم نے اسے ایسا تاثر دیا کہ اسے ڈیمونان کے کردار سے کسی حد تک مشکوک کر دیا اور وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری بات سمجھ گئی ہوں اور میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں فادر کے سامنے مارسی کا ذکر کس طرح چھیڑوں گی اور ان سے حقیقت کیسے اگلواؤں گی، اور تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم دعوت میں شامل نہیں ہوگے؟ اس طرح تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ بریٹا کے سوالات معقول تھے، چنانچہ قاسم نے اسے جواب دیا، بیٹا بہن، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ڈیمونان سے صرف اتنی دیر چھپا رہنا چاہتا ہوں جب تک تم اس سے مارسی کی بابت اگلوا نہیں لیتی۔ جو ہی وہ مارسی کے بارے میں بتا دیں گے میں سامنے آ جاؤں گا اور پھر دعوت میں بھی شرکت کروں گا اور اپنا خاص تحفہ بھی چرچ کی نظر کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تم سب لوگ میرا تحفہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔
اب رہ گئی یہ بات کہ تم فادر ڈیمونان کے ساتھ مارسی کا ذکر کیسے چھوڑو گی، تو یہ لو۔ گفتگو کا یہی وہ مقام تھا جس کا انتظار قاسم کافی دیر سے کر رہا تھا، اور اسی خیال کو ذہن میں رکھ کر اس نے ڈیمونان کی دعوت کا سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اب قاسم نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے سبز دھاری پتھر میں صلیب کا نشان کھدا ہوا تھا۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو مارتھا نے اپنی بیٹی مارسی کو دی تھی، اور مارسی نے اپنی ماں کی یہ نشانی آخری ملاقاتوں میں قاسم کے حوالے کر دی تھی۔ قاسم نے وہ انگوٹھی بریٹا کو تھمائی اور پرتجسس لہجے میں کہا، بیٹا بہن، یہ انگوٹھی مارسی نے مجھے دی تھی، یہ اس کی ماں مارتھا کی انگوٹھی ہے، اسے تم پہن لو۔ کل جب تم فادر ڈیمونان کے سامنے جاؤ گی تو اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ضرور چونک جائیں گے اور تم سے اس انگوٹھی کی بابت لازمی طور پر دریافت کریں گے۔ تم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ تمہیں اس انگوٹھی کے بارے میں کیا بتانا ہے۔ قاسم نے بات روک دی تو بریٹا نے پرتجسس لہجے میں پوچھا، ہاں بتاؤ، مجھے اس انگوٹھی سے متعلق فادر ڈیمونان کے سامنے کیا کہنا ہے؟ اب قاسم نے بریٹا سے کہنا شروع کیا، تم نے فادر ڈیمونان سے کہنا ہے کہ تم نے یہ قسطنطنیہ کے بازار سے خریدی ہے۔ جب فادر کو یہ پتا چلے گا کہ تمہاری نظر میں یہ معمولی سی ہے اور تم اس کی کہانی سے بالکل بے خبر ہو تو مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے اسے مانگ لیں گے۔ تم بے شک انہیں انگوٹھی دے دینا، اس طرح اول تو وہ خود ہی تمہیں مارسی کے بارے میں بتا دیں گے، اور اگر انہوں نے نہ بھی بتایا تو پھر بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اگر مارسی زندہ ہے اور فادر ڈیمونان اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ انگوٹھی وہ مارسی تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس طرح مارسی کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ انگوٹھی کہاں سے چل کر آئی ہے اور کس طرح اس تک پہنچی ہے، اور اگر تم چاہو تو انگوٹھی دینے سے پہلے فادر پر یہ شرط عائد کر سکتی ہو کہ وہ تمہیں اس انگوٹھی کے بارے میں بتائیں۔ سیدھی سی بات ہے، نہ زیادہ پیچیدہ اور نہ مشکل۔ کیا تم اس طرح کر سکو گی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے، جسے میں ساتھ کے دریچے سے سننے کی کوشش کروں گا یا بعد میں تم سے پوچھ لوں گا۔ قاسم جانتا تھا کہ ڈیمونان جو بچپن ہی سے مارسی کے گھر آتا جاتا تھا اور مارتھا کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا تھا، لازماً مارتھا کی انگوٹھی کو پہچان لے گا، اور جب بریٹا اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے سادہ سے انداز میں اسے بتائے گی کہ اس نے یہ انگوٹھی بازار سے خریدی ہے تو وہ حیران رہ جائے گا، اور اگر ابھی تک مارسی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے تو یقیناً یہ انگوٹھی مارسی کو دکھانے کی غرض سے حاصل کرنا چاہے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب بریٹا اس سے مارسی کی حقیقت اگلوا سکے گی۔ اب بریٹا اس قضیے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی، وہ مکمل لاہے عمل سمجھ گئی اور قاسم کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے روز رات تک قاسم نے بڑی مشکل سے وقت کاٹا۔ رومیل آج اپنے گھر میں ہونے والی دعوت کی وجہ سے جلد گھر آ گیا تھا۔ ڈیمونان کے لیے بریٹا نے عمدہ سے عمدہ کھانے بنائے اور مقدس باپ کے استقبال میں اپنے گھر کو خوب سنوارا اور صاف ستھرا کیا۔ اس نے ڈیمونان کے بیٹھنے کا اہتمام اس کمرے میں کیا جس کے ساتھ والے کمرے سے ڈیمونان کی باتیں سنی جا سکتی تھی، کیونکہ درمیانی دیوار میں ایک چوبی دروازہ تھا۔ اس نے قاسم کو اس دروازے کے بارے میں بتا دیا۔ قاسم کو اطمینان ہوا کہ بریٹا اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قاسم کسی کو کچھ بتائے بغیر رومیل کے گھر سے نکل گیا اور کسی قدر فاصلے پر گلی کے نکڑ پر لگے پام کھجور کے درخت کے نزدیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہاں بوقت ضرورت پام کے موٹے تنے کی اوٹ سے ڈیمونان کو آتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ گلی کی نکڑ پر اس کے کھڑے ہونے کا انداز بالکل عام سا تھا۔ گھر میں رومیل نے بریٹا سے پوچھا، ارے یہ مورگن کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہیں تھا، وہ کچھ ضروری سامان لینے کے لیے گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ بریٹا جانتی تھی کہ قاسم کس لیے چلا گیا ہے۔ بریٹا نے خود بھی ڈیمونان کے آنے سے پہلے نہا دھو کر نیا لباس پہنا اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی بھی پہن لی۔ وہ تیار ہو کر کمرے میں آئی تو رومیل نے مسکراتے ہوئے کہا، زہے نصیب، آج تو مقدس باپ کی بدولت ہمیں بھی تمہارے جلوے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بریٹا کھلکھلا کر ہنس دی، لیکن رومیل نے اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھ کر ایک بار پھر پوچھا، ارے یہ کیا؟ یہ اتنی خوبصورت انگوٹھی کہاں سے حاصل کی تم نے؟ خریدی ہے کیا؟ بریٹا نے فوراً اپنی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، مناسب قیمت میں مل رہی تھی، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر خرید لیا۔ آج بریٹا اور رومیل کا بیٹا سلطان مراد بھی پرستان کا ننھا سا شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کے لیے بہت سے کھانے بنائے تھے، ان میں بکری کی ران، مرغابی اور مارخور کے گوشت کے علاوہ ابلے ہوئے چاول اور خمیری روٹی بھی شامل تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کی سفید پردوں والی مخصوص بگی رومیل کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ابھی اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ قاسم نے پام کے درخت کے پیچھے سے بگی سے اترنے والے مہمانوں کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے دو نوجوان راہبائیں بگی سے اتر آئیں اور ان کے پیچھے جس شخص نے بگی سے باہر قدم رکھا اسے دیکھ کر قاسم کی تمام حسیات سمٹ گئیں۔ قاسم کے رگو پے میں ایک دم سے غصے اور انتقام کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کا پرانا دشمن ابو جعفر موجود تھا۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر ابو جعفر کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ ابو جعفر بطریق کے بھاری بھرکم لباس میں تھا۔ یہ آیا صوفیہ کا مخصوص لباس تھا۔ ابو جعفر کے ساتھ آنے والی نوجوان راہبائیں بھی اپنے مخصوص سفید لباس میں تھیں۔
انہوں نے اپنے سروں پر سرخ رنگ کے سکارف باندھ رکھے تھے اور ان کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابو جعفر کے ساتھ کام کرنے والی اس کی خاص الخاص راہبائیں ہیں۔ یہ لوگ اندر چلے گئے۔ چرچ کی مخصوص بگی رومیل کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ بگی کے کوچوان نے چند قدم آگے بڑھ کر ایک کھلی جگہ اس بگی کو کھڑا کر دیا اور اپنی نشست کے پیچھے سے سبز چارہ نکال کر گھوڑوں کے آگے ڈال دیا۔ بگی میں 2 صحت مند گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اندر چلے گئے اور انہیں گئے ہوئے جب خاصی دیر گزر گئی تو قاسم اس احتیاط کے ساتھ پام کے پیچھے سے نکلا کہ بگی کا کوچوان اسے دیکھے تو ایک عام راہگیر سمجھے۔ قاسم بے پرواہی کے ساتھ چلتا ہوا رومیل کے دروازے کے سامنے آیا اور پھر تیزی سے ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی کی مشعل ابھی تک روشن نہیں کی گئی تھی۔ قاسم ایک کونے میں سمٹ کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ تمام لوگ نشست کے کمرے میں تھے۔ قاسم بڑے آرام سے چلتا ہوا ساتھ کے کمرے میں آ کر دروازے کے نزدیک چھپ گیا۔ یہاں بھی مشعل روشن نہیں تھی، البتہ مہمانوں کا کمرہ 3-4 مشعلوں کی وجہ سے روشن کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے مہمانوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ قاسم دروازے کی ایک جھری سے انہیں دیکھ بھی سکتا تھا۔ نشست کے کمرے میں ڈیمونان، اس کی راہبائیں، رومیل اور بریٹا موجود تھے۔ سالٹن کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جسے تھوڑی دیر بعد اس نے مقدس باپ کی خدمت میں پیش کر کے بہت سا پیار لے لیا۔ قاسم کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ بریٹا بالکل پریشان نہیں تھی، خصوصاً اس وقت جب ڈیمونان نے پوچھا، ارے بھائی، ہماری بچی بریٹا کے وہ دولت مند اور رئیس بھائی کہاں ہیں جو مقدس جنگ کے لیے ہمارے چرچ کو تحفہ نظر کرنا چاہتے تھے اور جن کے لیے ہم نے آپ کی دعوت قبول کی؟ رومیل نے جلدی سے جواب دیا، مقدس باپ، مورگن بریٹا کا چھوٹا بھائی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کو آتے آتے کافی دیر ہو جائے گی، اسی لیے وہ تھوڑا سا سامان خریدنے کی غرض سے بازار کی جانب نکل گیا، لیکن آپ تو جلد آ گئے، اس لیے اب ہم مورگن کی عدم موجودگی پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ نہیں بچوں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ڈیمونان جس وقت یہ بات کر رہا تھا، بریٹا جان بوجھ کر اپنی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی گھمانا شروع ہو گئی۔ وہ بظاہر یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کر رہی ہے۔ ڈیمونان کی نظر فوراً مارسی کی انگوٹھی پر جا پڑی، لیکن پہلے پہل اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ بریٹا ڈیمونان کے سامنے احترام سے بیٹھی تھی اور ایک غیر ارادی حرکت کے طور پر اپنی انگلی میں انگوٹھی کو مسلسل گھما رہی تھی۔ قاسم نے دل ہی دل میں بریٹا کو داد دی اور کچھ دیر بعد وہی ہوا۔ انگوٹھی کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے ڈیمونان کے ذہن میں یادوں کے کیڑے رینگنے لگے۔ پھر ایک دم اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور اسے مارتھا کی انگوٹھی یاد آ گئی۔ ارے، یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو البانوی کنیز مارتھا ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اسے جیسے ہی عہد رفتہ کی یہ بات یاد آئی، اس کے دماغ میں چکی چلنے لگی اور اسے حیرت کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اس نے سوچا، مارتھا کی انگوٹھی بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ اس کا شاطر اور شیطان دماغ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ وہ بریٹا کی اس پرخصوص دعوت کو دوہری نظر سے دیکھنے لگا اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بالآخر بریٹا سے پوچھ ہی لیا، عزیز بیٹی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کے ساتھ مسلسل کھیل رہی ہو، ہمیں لگتا ہے تمہیں یہ انگوٹھی بہت عزیز ہے۔ ڈیمونان کے پوچھنے کا انداز اس کی عیار ذہنیت کا غماز تھا۔ بریٹا اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ ڈیمونان مارسی کی انگوٹھی کو پہچان چکا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کی بات کا اب بالکل عام اور معمولی انداز میں جواب دیا، مقدس باپ، مجھے یہ انگوٹھی خریدے ابھی چند ہی دن گزرے ہیں۔ میری انگلی ذرا سی تنگ ہے، اس لیے کسی وقت بے دہانی میں اسے صحیح کرنے لگ جاتی ہوں۔ میں اس حرکت پر معذرت خواہ ہوں۔ اب بریٹا نے انگوٹھی کو گھمانا چھوڑ دیا اور ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ڈیمونان کا ذہن پوری شدت سے مارسی کی انگوٹھی میں الجھا ہوا تھا۔ بریٹا نے خریدنے کی بات کی تو ابو جعفر کے تمام غیر ضروری شکوک دور ہو گئے، لیکن وہ اب سوچ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی قسطنطنیہ کیسے پہنچ گئی اور بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اسے سب کچھ بھول گیا اور صرف 7 سال پہلے کے واقعات یاد رہ گئے۔ بریٹا نوجوان راہباؤں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ڈیمونان نے بریٹا سے پھر سوال کیا، بیٹی، ہم اگر تم سے کچھ مانگیں تو کیا ہمیں عنایت کر دو گی؟ رومیل ڈیمونان کی بات سے بری طرح چونکا اور بریٹا کی انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے بڑے سلیقے سے ڈیمونان کی بات کا جواب دیا، کیوں نہیں، مقدس جنگ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، آپ حکم کیجئے۔ ہمیں مقدس جنگ کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ درکار ہے۔ رومیل کو اب پہلے سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آسمانی باپ کو تو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہ بشپ کون سی چیز مانگ رہا ہے؟ اسی اثنا میں بریٹا نے بھی وہی بات کی، مقدس باپ، جو ہم انسانوں کے لیے آسمانی باپ ہوتا ہے، اپنے دنیاوی بچوں سے کیا طلب کر رہا ہے، یہ جاننے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ ڈیمونان ایک مرتبہ تو سٹ پٹا گیا، بریٹا نے بات ہی ایسی کی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ ایک راہب جسے دنیاوی علائق سے کچھ غرض نہ تھی، وہ بریٹا سے کیا چاہتا تھا؟ وہ بریٹا سے انگوٹھی مانگتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہ نسوانی انگلی کے لیے بنائی گئی ایک چھوٹے قطر کی انگوٹھی تھی۔ سوچنے کی بات تھی کہ ایک مرد راہب کو اس کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مرد راہب تو ایک طرف چرچ کی راہبائیں بھی زیورات نہیں پہنتی تھی، اور اس کے پاس مارسی کی انگوٹھی مانگنے کا یہ جواز بھی نہیں تھا کہ وہ دفاعی خزانے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے۔
کیونکہ ایک تو وہ خود کہہ چکا تھا کہ اسے بریٹا سے کوئی چیز اپنے لیے نہیں چاہیے، اور دوسرے یہ انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں تھی کہ دفاعی چندے کے لیے مانگی جاتی۔ وہ سوچ کر کہنے لگا کہ انگوٹھی کی بات کس طرح کرے، اور کچھ دیر بعد اس نے ایک لمبی سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، دراصل آپ کی یہ انگوٹھی میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہاں سے خریدی؟ رومیل مسلسل حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے بریٹا کی جانب استفہامی نظروں سے دیکھا تو بریٹا گھبرا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس نے یہ انگوٹھی کہاں سے خریدی ہے، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور فوراً کہا، یہ انگوٹھی میں نے گزشتہ کرسمس پر غیر ملکی سوداگروں کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس میں کیا راز ہے مقدس باپ؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھی خداوند یسوع مسیح کی ایک سچی خادمہ کی تھی جو یسوع مسیح کے دین پر قربان ہو گئی، یعنی شہید ہو گئی۔ اس کا نام مارتھا تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ڈیمونان اتنا کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا اور قاسم کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ قاسم چاہتا تھا کہ ڈیمونان جلدی کے ساتھ مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ وہ بے صبری سے پہلو بدلنے لگا۔ ادھر بریٹا بھی بے چین تھی کیونکہ ڈیمونان مارسی کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ بالآخر بریٹا کو خود ہی بولنا پڑا اور اس نے کہا، مقدس باپ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ مقدس باپ، میں یہ انگوٹھی آپ کی نظر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دین مسیح پر قربان ہونے والی مارتھا کے بارے میں بتاتے بتاتے رک کیوں گئے ہیں؟ میں بھی یسوع کی داسی ہوں۔ آپ مجھے اس عظیم خاتون مارتھا اور اس کی بیٹی کی بابت ضرور بتائیے۔ ڈیمونان بریٹا کی بات سنتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک اود آئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈیمونان نے ایک طویل سانس لی اور کہنے لگا، اس کی بیٹی مارسی اپنی ماں کی طرح دین عیسوی کی سچی خادمہ ہے اور آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ ہے۔ میں اسی راہبہ کو تحفہ دینے کے لیے آپ سے انگوٹھی لینا چاہتا ہوں۔ ڈیمونان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر بریٹا کے ساتھ رومیل بھی چونک اٹھا۔ بریٹا نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ مقدس باپ، میں اس عظیم ماں کی عظیم بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا نام سسٹر میری ہے۔ گزشتہ 7 سال سے مارسی آیا صوفیہ میں راہبہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں اسے مارسی کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سب اسے سسٹر کہہ کر پکارتے ہیں۔ صرف چند پرانے لوگوں کو اس کا اصل نام معلوم ہے۔ چرچ کی دوسری راہبائیں اسے سسٹر میری کہہ کر پکارتی ہیں۔ یہ اس کا مذہبی نام ہے۔ ڈیمونان کی بات ختم ہوتے ہی بریٹا نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، بیچاری سسٹر میری، میں یہ انگوٹھی ضرور ان کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ اب ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کے چہرے پر بھی حیرت و استعجاب کا نقش تھا۔ بریٹا نے اس گفتگو کے دوران اپنی انگلی سے مارسی کی انگوٹھی اتار لی تھی اور اب وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بریٹا نے اٹھ کر انتہائی احترام کے ساتھ مارسی کی انگوٹھی ڈیمونان کی خدمت میں پیش کر دی۔ ڈیمونان نے کسی قدر پرجوش انداز میں مارتھا کی اس یادگار انگوٹھی کو تھام لیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈیمونان بولا اور اس نے دھیرے دھیرے مارتھا اور مارسی کی کہانی بریٹا کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سنانی شروع کر دی۔ یہی وہ نازک وقت تھا جب قاسم ساتھ والے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ تو مارسی کا سسٹر میری کی حیثیت سے ذکر سنتے ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں جو ہی مارسی کے زندہ سلامت قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی خبر پہنچی، اس کے بدن پر جوش کی وجہ سے ہلکی سی کپکپی طاری ہو گئی۔ محبوب سے بچھڑنے کا دکھ آج ایک دم سے جوان ہو گیا تھا۔ وہ مارسی سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ مارسی قسطنطنیہ میں ہوگی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے جب مارسی البانیہ میں لے جائی گئی تو وہیں کہیں گم ہو گئی ہوگی۔ یہ سن کر کہ مارسی قسطنطنیہ کے چرچ آیا صوفیہ میں ہے، قاسم کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مارسی سے مل سکے گا، وہ اپنی مارسی کو دیکھ سکے گا، مارسی اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گی؟ ان دردناک سوالات کی لذت نے اسے سرشار کر دیا۔ اب اسے ساتھ والے کمرے میں چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ نہ صرف کمرے سے بلکہ مکان سے نکلتا چلا گیا۔ اب اسے اپنا اگلا قدم اٹھانا تھا اور اس کا اگلا قدم ابھی تھوڑی دیر میں ظاہر ہونے والا تھا۔ ادھر کمرے میں وہ نازک لمحہ آ چکا تھا جس نے بریٹا کے سامنے قاسم کی ساری قلی کھول کے رکھ دی تھی۔ قاسم تو جا چکا تھا، لیکن اب مارسی کی اصل کہانی سن کر بریٹا کے قدموں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ قاسم نے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کے دوران یہ سامنے کی بات نظر انداز کر دی کہ ڈیمونان جب بریٹا کو مارسی کی اصل کہانی سنائے گا تو قاسم کا پول خود بخود کھل جائے گا، اور اب تو بریٹا کہانی سن چکی تھی۔ اتنے بڑے راز کا انکشاف ہونے پر اس کا بدن لرزنے لگا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ڈیمونان کی زبانی سن چکی تھی کہ مارسی کس طرح قاسم بن حشام نامی ایک مسلمان نوجوان کے دامے فریب میں جکڑی گئی تھی۔ ڈیمونان نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے تو وہ مارسی کو اغوا کر کے لایا تھا، البتہ اس نے بہت سی باتیں چھپا بھی لی تھی۔ مثلاً اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ادرنا میں اس وقت تک وہ ابو جعفر بن کر رہ رہا تھا، اور نہ ہی اس نے یہ بتایا کہ مارتھا کو تو اس نے خود قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ ڈیمونان نے اپنے آپ کو ادرنا میں ایک پادری کے طور پر ہی ظاہر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس وقت ادرنا میں موجود زمیوں یعنی باجگزار عیسائیوں کا پادری تھا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے
نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔